آئے علم دین تو محمد دے نام یتوں جند جان جوانی نوار آئے صدقے جاواں علم دین تیرے حوصلے تو راج پال بدبخت نمار آئے صدقے جاواں علم دین تیرے حوصلے تو راج پال بدبخت نمار آئے جیڑا بھار تو چکیا سی محبتاں دا چڑھ کے دھار تے انہوں اتارے آئے جیڑا بھار تو چکیا سی محبتاں دا چڑھ کے دھار تے آتے اتارے آئے بیڑا ڈوب کے نبی دے دشمن دا علم دین تو کل نو تارے آئے بیڑا ڈوب کے نبی دے دشمن دا علم دین تو کل نو تارے آئے علم دین تو محمد دے نام یتوں جند جان جوانی نوار آئے صدقے جاواں علم دین تیرے حوصلے تو راج پال بدبخت نو مارے آئے بعد از حمد و صلاۃ تمام تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ دی خاطر جو کہ ساڑھے سابدہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی درود پاک نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء بلکہ ختم الانبیاء شب اسرا ددولہ حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نانا جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ مؤمنہ کاملہ عالمہ راکعہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ دے پیارے بابا جان خدا دی خدائی دا لاڈلا بادشاہ تہاڑے اور میرے لجپال تے کریم آقا احمد مجتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً تبرکتاً عقیدتاً محبتاً درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خلاق کائنات مجھ آہکر نو حق سچ بیان کرن دی اور سانو سب نو سن سنا کے اس تے اوپر عمل پہرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم سانو سب نو نفس شیطان شر شیطان تو ساڑے دل دماغ زبان نگاہ ذہن نو کامل پناہ عطا فرمائے
اور اللہ کریم سانو سابنو دین متین دی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، جمعۃ المبارک دا بابرکت دن، ذی الحج شریف دا بابرکت مہینہ، گزشتہ جمعۃ المبارک اعلان کیتا سی کہ انشاءاللہ جڑا آئندہ جمعہ شریف ہوئے گا وہ غازی ناموس رسالت حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی عظمت اور سیرت دے حوالہ دے نال ہوئے گا۔ کافی دنوں تو، بلکہ دنوں تو نہیں کافی مہینیاں تو، 2-3 مہینے دا عرصہ تقریباً گزر چکے ہے۔ رمضان المبارک تو بھی پہلے دوستان دی یہ فرمائش سی اور بار بار کہندے رہے بھی تسی غازی صاحب دا جو ہے ذکر کرو، تو رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں سن، اس مناسبت دی وجہ تو پھر غازی صاحب دا ذکر نہیں ہو سکیا۔ پھر بھی جڑے دن سن وہ تقریباً مخصوص ایام جمعۃ المبارک وچ آندے رہے، حالانکہ اج بھی جڑا دن ہے اس دی بھی نسبت حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم دے نال، داماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت 18 ذی الحج نو ہے۔ تو آج دے جمعہ شریف دی بھی جو نسبت ہے حضرت عثمان غنی سرکار دے نال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظالمہ نے، دین دے دشمنہ نے، غدارہ نے سویڈن دے وچ رہن والے ہاں قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی اور قرآن پاک نو جو ہے جلایا۔ اللہ پاک انہاں نو نیست و نابود فرمائے۔ انشاءاللہ جنہاں نے دین دے نال پنگا لیا ہے وہ خود ذلیل ہو گئے، اور انشاءاللہ قیامت دی صبح تک دین دا بول بالا ہی رہے گا اور کفر دا منہ جو ہے وہ کالا ہو جائے گا۔ دوستان گرامی، اگلا جمعہ شریف بشرط زندگی انشاءاللہ ابتدائے چی عرض کر دیواں، اللہ دے فضل دے نال عظمت قرآن اور شان حضرت عثمان، اے جمعہ شریف دا اگلا موضوع ہوئے گا۔ آج دوست احباب سنگیاں بیلیاں دی، نمازیاں دی اور محبت والے جڑے نے احباب، انہاں دی فرمائش دے اوپر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ دا عشق رسول انشاءاللہ بیان کراں گا۔ اللہ مینوں صحیح بیان کرن دی اور سانو سب نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بالکل تھوڑا ہے، جمعے دے جو ہے وقت دے دامن دے اندر بالکل گنجائش نہیں ہوندی کہ زیادہ لمبی چوڑی میں تمہید بنا نہیں ہون بھی۔ تقریباً 1:10-11 ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ 1:45 بجے جمعہ شریف اختتام ہو جائے گا اللہ دے فضل دے نال۔ باقاعدہ فلیکس تے بھی ٹائم اسی جو ہے جڑی واٹس ایپ گروپ دے اندر یا فیس بک تے اسی اپلوڈ کرنے اتنے بھی ٹائم جو ہے یہی لکھیا گیا اپنا۔ تو دوست احباب جو سماعت کر رہے ہیں کہ شاید گزشتہ جڑے 2 جمعے سن وہ کوئی 10-15 منٹ دا وقفہ ہوندہ رہا ہے، وہ موضوع ایسے سی کہ میں اس مکمل کرنا سی۔ آج دا جمعہ شریف انشاءاللہ بات جتھوں تک پہنچی میں بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے، زیادہ میں وضاحت نہیں جاواں گا۔ ویسے موضوع یہ بھی عشق رسول تو انہوں پتہ ہے موضوع ایسا ہے تے ختم ہونے والا نہیں ہے، میں بالکل مین چیدہ گلنا آپ تک پہنچاواں گا۔ احباب جڑے اس انتظار دے اندر نہیں، شاید 2 بجے تقریر ختم ہوگی تے بعد دے جماعت ہوگی، بالکل ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ وہ دوست اب آپ جلدی کوشش کرن تاکہ مسجد شریف اندر پہنچن اور غازی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا جو ہے عظمت سیرت اور عشق رسول سماعت فرما کے اسی بھی اپنے سینیاں نو حضور دے عشق دے نال معمور فرمائیے۔ دوستان گرامی توجہ فرماؤ، اللہ رب العالمین نے الحمدللہ توفیق عطا فرمائی کہ گزشتہ جمعہ جو اعلان ہویا آج اللہ اے توفیق عطا فرما رہے ہیں، میں اپنا وعدہ وفا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے کہ بے شک او لوگ جنہاں نے ایمان لے آندا، ان الذین آمنوا بے شک او لوگ جڑے ایمان لے آئے، جنہاں نے رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے، فرمایا وعملوا الصالحات ایمان لے آن تو بعد کام چنگے کیتے، اعمال جڑے سن او صالح کیتے، نیک اعمال، فرمایا انہاں لوگاں دے دلاں دے اندر سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ انہاں دے دلاں دے وچ اپنے بندیاں دی محبت پیدا فرما دیندا ہے۔ آئیے میرے دوستو، او لوگ یقیناً اگر اس دنیا دے اندر اسی دیکھنا چاہنے ہاں تو معاشرے دے اندر نظر دوڑائیے، اسی تو بہت بڑے گناہگار ہاں، یقیناً ساڑھے اندر او اعمال او ساڑھے اندر اتنا جو ہے عبادات
اور تقوی نہیں ہے جو اللہ والیاں دے اندر ہوندا ہے، ساڈا قدم قدم گناہاں دی طرف ہے، لیکن اللہ جنہاں لوگاں دی محبت دی بات کر رہا ہے میرے دوستو، او مفسرین فرماندے نے کہ اولیاء کاملین دی ذات گرامی ہے، جنہاں نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن فرماندے جڑے لوگ متقی ٹھہرے اللہ دے ہاں او عزت والے نے، تکریم والے نے، احترام والے نے، اللہ رب العالمین انہاں نو مقام اعزاز عطا فرماندا ہے کہ اپنا قریبی انہاں نو بناندا ہے جنہاں لوگاں نے تقوی نو اختیار کیتا، یعنی تقوی اللہ تو ڈردے رہے، احکام خدا احکام مصطفیٰ دی پابندی کیتی، شریعت رسول دے مطابق زندگی نو گزاریا، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگاں نو اپنا قریبی بنا لیندا ہے۔ تو او لوگ بڑے اعلیٰ نے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ جنہاں لوگاں دا ذکر فرما رہے او اولیاء کاملین نے، جڑے رب دے مقرب بندے نے، جنہاں دیاں راتاں اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو کے گزاردیاں نے، اور جنہاں دے دن جو نے او صوم روزہ رکھ کے گزاردے نے، فرمایا او لوگ بالکل اللہ دے مقرب نے۔ ہاں انہاں ہی لوگاں دے وچوں فرمایا او لوگ جنہاں دے سینیاں دے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے، فرمایا اللہ رب العالمین انہاں دی محبت بھی لوگاں دی دلاں وچ پیدا فرما دیندا ہے۔ ہن عاشق دے زمانے دے وچ پتہ نہیں کتنا گزرے، لیکن ایک عاشق رسول غازی ناموس رسالت حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ دا تعارف کیا ہے؟ دوستان گرامی، حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 4 دسمبر 1908 بروز جمعرات اپنی ماں حضرت چراغ بی بی آپ دی گود دے اندر تشریف لے کے آئے۔ آپ دی ولادت باسعادت جڑی ہے 4 دسمبر 1908 بروز جمعرات نو لاہور شہر دے اندر ہوئی، اور اپنی والدہ محترمہ حضرت چراغ بی بی آپ دی امی دا نام ہے، اور حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ دے والد محترم دا نام حضرت طالع مند آپ دے والد گرامی دا نام ہے۔ بڑی اچھی تربیت والدین نے بھی کی تھی، اور حضرت چراغ بی بی آپ دی والدہ محترمہ آپ فرمادیاں نے کہ جدوں میں پہلے بھی بچیاں نو جنم دیتا، آپ دے بڑے بھائی حضرت محمد دین سن اور آپ دی سسٹر سی، فرمادیاں نے کہ میں پہلا بھی بچیاں نو جنم دیتا، لیکن جدوں میں اس بچے نو جنم دیتا ہے فرمادیاں نے مینوں بڑا سکون ملیا، اور میں اس بچے نو جدوں اپنی گود وچ لے آندا، حضرت چراغ بی بی فرماندیاں نے لوگو میں بچے دے چہرے والے ویکھیا، اس دے متھے تو پیشانی تو نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں نے، میں سمجھ گئیاں اے بچہ عام نہیں ہے، اے اللہ دا مقرب بندہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ فرماندیاں نے کوئی ایسی عادت نہیں ہے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ دے اندر کہ آپ جو ہے کوئی حرکت کرن، آپ کوئی جناب تنگ کرن، فرمایا نہیں، جنہ دی لو ابتدا تو ہی رسول اللہ دے نال لگ جائے کملی والا انہاں دیاں اداواں بھی ٹھیک فرما دیندا ہے۔ فرمایا انہاں دی لو پیدائشی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو کمال پیدا فرمایا۔ اماں جی فرماندیاں نے لوگوں وقت گزردا رہا، آخر کار یہ میرا بچہ 6 سال دی عمر ہو گئی۔ اللہ اکبر، میں بالکل مختصر کر رہا۔ فرماندیاں نے 6 سال دی عمر ہوئی، والد صاحب والد محترم طالع مند آپ نے اپنے بچے دا جو ہے ہاتھ پکڑیا، بچے نو لے کے مسجد طرف آ گئے نے، آ کے قاری صاحب نو حافظ صاحب نو امام مسجد نو آ کے عرض کیتی قاری صاحب میں اپنے بچے نو لے کے آیا، اس نو اللہ دے قرآن دا سبق پڑھا دیو۔ اچھی فرماؤنا سبحان اللہ۔ آج اسی بھی ہاں، میں اگر معاشرے دی نال سپرے کروں تے ٹائم لگے گا، لیکن اشارہ کرنا چاہنا آج اسی بھی ہیں، صبح اٹھ کے بچے نو ماں پینٹ شرٹ بھی پہناوے گی، خوشبوواں بھی لگاوے گی، اس دا ٹفن بھی تیار کرے گی، اس دیا کتاباں تے بیگ بھی صاف کر کے دے گی، اس دی جناب سارے معاملات دیکھے گی، کادے واسطے انگریز دی تعلیم واسطے، سکول دی تعلیم واسطے، دنیا دی تعلیم واسطے۔ لیکن کدی ایسی ماں کاش پیدا ہوئے، ایسی ماں کردار والی جڑی غازی صاحب دی ماں دے جو ہے نقش قدم تے چلے، اور بچے نو اٹھا کے جی میں سکول ماما تیار کر کے بھیج دیا نے، کاش کے ساڑیاں بھی اجماواں بہنا اسی طرح بچیاں نو دین دی طرف مسجد دی طرف بھیجن، معاشرے دے وچوں انشاءاللہ بہت سارے گناہ جو ہے وہ دور ہو جان گے جدوں بچیاں دی لگن دین دی طرف ہو جائے گی۔
لیکن میرا شعبہ چونکہ میں دیکھنا بچے مسجد چاہتے ہیں اونجی جناب جی میں اٹھے ہوندے نے ماشاءاللہ انہوں دی حالت ویکھن والی ہوندی ہے۔ بہرحال میری ماواں بہناں بھی سن رہی ہیں نے، تسی احباب بھی بیٹھے ہو، تسی بھی گھر دے اندر تبلیغ کریا کرو، جی میں سکولاں وچ بچے بالکل ممی ڈیڈی اور پپو ماحول بنا کے جاندے نے نا، صاف ستھرے ہو کے جاندے نے تاکہ ماسٹر صاحب ٹیچر صاحب سانو مارن نہ۔ اسی طرح دین دی طرف بھی جدو قاعدہ سپارہ بچیوں نو پڑھن واسطے بھیجو، بالکل صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے اور بچیوں نو پتہ ہونا چاہیے بھی اسی دین پڑھن جا رہے ہیں۔ اے ناکھن بھی ماں باپ نے دوڑایا مسجد جا کے ٹائم پاس کر کے آ جاویے، لیکن آؤ میرے دوستو غازی صاحب دے والد محترم نے بچے نو پکڑیا دنیاوی تعلیم نہیں دینی تعلیم واسطے، سب تو پہلے مسجد اندر لے کے آئے، فرمایا قاری صاحب میرے بیٹے نو اللہ دا قرآن پڑھاؤ، اللہ دی کرنی۔ غازی صاحب نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیتا، لیکن آپ دا جو دماغ ہے، آپ دا او جو ہے دلچسپی ہے، وہ کچھ پڑھ نہیں رہے، کچھ یاد نہیں ہو رہا۔ کی پتہ سی کہ انہوں تے اللہ نے علم لدنی عطا فرمانا ہے۔ 9 سال دی عمر ہو گئی، غازی صاحب کچھ بھی نہ پڑھے، سکول بھی گئے، کچھ حاصل نہ ہویا، بالکل جناب کوئی علم سکول دا بھی نہ پڑھ سکے، جو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں کر سکے، قرآن پاک بھی نہ پڑھ سکے۔ آخر کار 9 سال دی عمر دے اندر چونکہ انہاں دی برادری شیخ سی تے انہاں دا جڑا شعبہ سی او درخان سی، مستری سن، والد صاحب انہاں دے ٹھیکے لیندے سن، ترخانہ کم کردے سن، مستریاں والا کم کردے سن۔ غازی صاحب نو آخر کار والد محترم نے اپنا جو کام سی اس طرف لگایا اور بڑے بھائی اور اپنے والد محترم دے سہارے غازی صاحب آخر کار جناب والا کاریگر بن گئے، ٹھیک ٹھاک جناب والا اپنا کم جو معاملہ سی والد صاحب دے نال کم نپٹانا شروع کیتا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے لوگوں ہن جوان بھی ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن دل دے اندر نہ حضور علیہ السلام دا عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق دی چنگاری کس طرح لگی تسی محبت نال سبحان اللہ فرماؤ، اللہ دا قرآن پڑھیے اونچی آواز نال۔ اللہ اکبر میرے کریم نبی دے غلاموں، اللہ رب العالمین فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ میرے رب دا قرآن فرماندہ ہے لوگو بے شک جنہاں نے ایمان لے آندا اور چنگے کام کیتے نے، اللہ رب العالمین انہاں واسطے لوگاں دے دلان دے وچ محبت پیدا فرماندہ ہے۔ آئیے میرے کریم نبی دے غلاموں، انہاں دے وچوں عاشق رسول غازی ملک ممتاز غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کریم آقا علیہ السلام دا عشق کس طرح پیدا ہویا ہے۔ میرے کریم نبی دے غلام غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے لوگوں میں اپنے والد محترم دے نال کم کاج کر رہا ہاں، اپنے کم دے اندر مصروف ہاں، اللہ نے مینوں بھتیجا عطا فرمایا، محمد دین آپ دے بڑے بھائی نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کہندے نے بچہ فوت ہو گیا ہے، بچے دا نام شوکت ہے، بچے دا نماز جنازہ سی پڑھیا لاہور دے اندر، کہندے نے جنازہ پڑھ کے فارغ ہویا، غازی صاحب رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں دیکھیا اسی جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں، ایک اور جنازہ آ رہا ہے، بڑا بڑا جنازہ ہے، لوگاں دی کثیر تعداد ہے۔ غازی صاحب بڑا جناب متوجہ ہو کے ویکھن لگ پے نے، لوگاں کول سوال کیتا پوچھ دے نے ایک کنہ دا جنازہ ہے، بڑا بڑا جنازہ ہے، اتنی لوگ جنازے دے اندر۔ میرے کریم نبی دے غلاموں لوگاں نے دسیا اے علم الدین اے جڑا جنازہ ہے عام بندے دا نہیں ہے، اے مولوی تاج دین رحمت اللہ تعالی علیہ حضور دا عاشق ہے، اے اس مولوی صاحب دا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ غازی صاحب نے رخ مدینے وال کر لے آئے، دل دے وچ تے جناب زبان تے آرزو لے آندی ہے، آندے نے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا
کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جیندی جیندی اے جناب تمنا ہے یا اللہ ساڈا آخری وقت ہوے سکرات دا عالم لگیا ہوے رب دا ماہی دیدار کرا دے زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے پڑھو ذرا آئے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار ہاں جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اللہ اکبر میرے کریم نبی دے غلام و غازی صاحب نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے یا اللہ جدوں میں مر جاواں میرا بھی جنازہ اتنی بڑا ہونا چاہیے لوگاں نو پتہ چلے حضور دے عاشق دا جنازہ جا رہا ہے ہن غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہندے نے لوگوں میں تے جناب اے جدوں دل دے اندر تمنا پیدا ہوئی ہے عشق پیدا ہویا ہے کاش کہ میرا بھی جنازہ انجدہ ہوئے نیک میرے کریم نبی دے غلام و غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے دوسری چنگاری کدوں عشق دی جلی ہے آندے نے لوگوں جس وقت میں ایک محفل دے اندر گیا پی سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر کیتی ہے موضوع جڑا ہے ناموس رسالت ہے آقا دی ناموس تے انہاں تقریر کیتی ہے آندے نے میں بھی سنی ہے لوگاں نے تقریر سنی ہے لیکن وہ تقریر میرے دل تے اثر کر گئی ہے آندے نے کہ کاش میں حضور دی ناموس تے کم کراں آقا دی عزت دا پہرا دیواں میرے کریم آقا دے غلاموں جس وقت غازی صاحب گھر اندر آئے نے اپنے بڑے بھائی محمد دین نو پوچھ دے نے آئے بھائی جان اگر کوئی رسول اللہ دی عزت تے پہرا دے وے آقا دی ناموس تے پہرا دے وے دسو تے صحیح انہوں انعام کی ملے گا غازی صاحب دے بڑے بھائی محمد دین بول کے کہندے نے کی کہنا چاہندے ہو آندے نے بھائی جان راج پال کھتری نے اس ہندو نے ساڑھے نبی دی شان میں گستاخی کیتی ہے انہیں آقا دی بے ادبی کیتی ہے انہیں ایک کتاب لکھی ہے جن دے وچ رسول اللہ دی گستاخی کیتی ہے میرا دل کردہ میں اس گستاخ نو واسل جہنم کرا میں نو دسو تے صحیح ذرا انعام کی ملدا ہے غازی صاحب دے بھائی بول کے آکھ دے نے آئے علم و دین انہوں انعام کی ملنا ہے جڑا انجدہ کم کرے گا انہوں سولی چنا پوے گا غازی صاحب مسکران لگ پے خوش ہو کے پتہ کی کہندے نے آندے نے جے کر یار دے نام دا ملے مینا تے چولی پا لئیے ہیٹھاں سٹیے نا جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے ہیٹھاں سٹیے نا جے کر یار دے نا دی ملے سولی مونٹا لے لئیے پچھا ہٹیے نا غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت سنیا بھئی اگر راج پال کھتری نو ماریا قتل کیتا تو سولی ملے گی فرمایا کوئی بات نہیں انشاءاللہ اے اللہ نے پھر میرے حصے چی لکھے ہے بھائی نے دسیا غازی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے والد محترم نے تالے مند نے کوہاٹ دے اندر ریلوے سٹیشن دا ٹھیکہ لے لیا برے صغیر دے بہت بڑے ٹھیکیدار سن مستری سن
انہاں ٹھیکہ لیا جا کے کوہاٹ دے اندر ٹھیکہ لے کے جس وقت کام شروع کیتا غازی صاحب بھی نال چلے گئے۔ غازی صاحب علم و دین رحمت اللہ علیہ عادتاں تے ساریاں چنگیاں سن، لیکن نماز پڑھیا کردے سن، 5 وقت دے نمازی سن غازی صاحب۔ نماز دا وقت ہویا، کام کردیاں نا مسجد دے اندر آئے، ویکھیا ایک بابا زارو کتار رو رہا ہے۔ جس وقت غازی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا تے بابا مسجد دی ایک نکر وچ بیٹھ کے آندا، سونیا کاش کہ آج میری جوانی ہوندی، آج میرے اندر ہمت اور طاقت ہوندی، اور آج پال بدبخت نے تہاڈی شان اندر گستاخی کیتی، اس ظالم نو میں واصل جہنم کر دینا سی، پر سونیا کی کرا، میں تے ٹر بھی نہیں سکدا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں جا کے اس کافر نو واصل جہنم کر کے آواں۔ غازی صاحب رحمت اللہ علیہ قریب آئے، پوچھیا بابا جی خیریت ہے، اتنی زارو کتار دے نال رو رہے ہو، خیر ہوئے شالا، کوئی تہاڈا بچہ فوت ہویا ہے، کوئی ہور ایسا مسئلہ ہویا ہے، تسی بڑی درد دے نال پہ روندے ہو۔ میرے کریم نبی دے غلام جس وقت غازی صاحب نے پوچھا بابے کول، تے بابے نے آکھیا میرا کوئی نقصان نہیں ہویا، لیکن ایک بہت بڑا پوری امت مسلمہ دا نقصان ہویا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں، ظاہر ہے میں شامل ضرور ہاں، کاش کہ اج میری اتنی ہمت اور طاقت ہوندی کہ میں اس دا ازالہ کردہ اور جا کے اس گستاخ نو واصل جہنم کردہ۔ پوچھا غازی علم الدین نے بابا جی کی گل ہے، کی ہویا کی ہے؟ دسیا کہ معاملہ اس طرح ہے کہ لاہور شہر دے اندر ایک راجپال کھتری نامی انسان ہے، انہیں حضور دی جو ہے گستاخی کیتی ہے، کتاب لکھی ہے، اس دے اندر آقا دی بے ادبی کیتی ہے۔ غازی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بابا جی نو سینے نال لگایا، فرمایا بزرگو پریشان نہ ہو، اگر تواڈے اندر ہمت نہیں ہے، اللہ نے مینوں جوانی عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ العزیز چند مہینے بعد سنو گے تالے مند دا پتر علم الدین محمد دے نام تو شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غازی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حوصلہ دیتا، اے تیسری عشق دی چنگاری، ہن عشق دے بھامبڑ دن با دن ابھردے آ رہے ہیں۔ غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آخر کار لاہور واپس آئے، جدو گھر اندر ہے کہندے نے لوگوں راتی میں ستا خواب دے اندر ایک بزرگ دی زیارت ہو گئی ہے، سفید لباس پہنے آ غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے لوگوں میں راتی ستا تے ایک بابا جی خواب اندر آئے، انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، میں چہرہ نہیں دیکھیا لیکن سفید لباس نظر آیا ہے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں صبح دا وقت ہویا آندے نے میری آنکھ کھل گئی ہے، میں بالکل خوف زدہ ہو گیا وہاں، میں جدوں خوف زدہ ہویا غازی صاحب کہندے نے لوگوں میں نو پسینہ آ گیا، میرے کپڑے بھی پسینے دے نال شرابور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اماں جی قریب آئیاں نے، بی بی چراغ بی بی پوچھ دیاں نے اے بیٹا علم و دین کی ہویا ہے؟ آندے نے اماں جی میں راتی ستا وہاں، میں خواب ویکھے تے میں نو خوف پیدا آیا ہے، میں ڈر گیا وہاں۔ حضرت چراغ بی بی آپ دی والدہ محترمہ آندیاں نے بیٹا اج دن تکر تے تو نہیں ڈریا، اے وجہ کی ہے کیوں ڈریا ہے؟ ہن رات دا وقت ہویا غازی صاحب آندے نے اماں جی میں نو نہیں پتا، جدوں رات ہوئی ہے بے چین تے بے قرار نظر آ رہے ہیں۔ میرے کریم نبی دے غلاموں غازی صاحب ان دل دے اندر تمنا ہے کاش کہ وہ بزرگ دوبارہ آن میں پوچھا خیر ہوئے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں کہندے نے لوگوں راتی ستا وہاں، میرے دل دے اندر تمنا ہے کاش وہ بابا جی آ جان۔ آندے نے رات دا کچھ حصہ گزرے، بابا جی نے زیارت کری ہے، پھر تیسری رات زیارت ہوئی ہے، بس کہندے نے لوگوں میرے دل دے اندر ارادہ پختہ ہو گیا ہے، ہن راجپال کھتری نو نہیں چھوڑاں گا، اس ظالم نو واصل جہنم کراں گا۔ ہن جڑا عشق بڑے کمال عروج تے پہنچ چکے آئے، او بابا بلے شاہ کہندے نے عشق تے اگے دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اوے اگ ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اوے اگ بجھاوے پانی، دسو عشق دا داروں کیڑا
جتھے عشق سجاوے اتھے ہور کسے دا نہیں ڈیرا۔ غازی صاحب کہندے نے لوگوں کی ہویا ہے، بس میرے دل دے اندر تمنا پیدا ہو گئی ہے، میں اس گستاخ نو واصل جہنم کر کے چھوڑاں گا۔ آندے نے لوگوں وقت گزردا رہا ہے، ہن غازی صاحب جناب والا چڑھدی جوانی 21 سال دی عمر ہے، 21 سال دی عمر وچ غازی صاحب اپنی اماں جی دے کول آ گئے نے۔ ماں جی دے کول بیٹھ کے آندے نے اماں کدی میں تیرے کول خرچہ زیادہ نہیں منگیا، آج میں نو خرچہ زیادہ چاہیے۔ ماں جی نے پوچھیا پتر خیر ہوئے؟ آندے نے اماں میں نو پیسے ضرورت نے۔ غازی صاحب دی والدہ محترمہ نے آپ نو جناب پیسے زیادہ خرچہ دے دیتا ہے۔ غازی صاحب نے جا کے بازار دے وچوں خنجر خریدے آئے، خنجر خرید کے لے کے غازی صاحب جناب والا داتا علی حجویری دی بارگاہ اندر آ گئے نے۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور دے تاجدار دی بارگاہ وچ غازی صاحب بیٹھے نے۔ آ کے جناب والا فاتحہ شریف پڑھیے، پھول لے کے داتا صاحب دی قبر شریف تے پے نے۔ داتا حضور دے روضہ ول ویکھ کے آندے نے تسی آل رسول ہو، تسی اولاد بطول ہو، مہربانی فرماؤ میں تواڈے کول روحانیت لین آیا ہاں، میری کوئی اصلاح فرماؤ۔ لوکی دنیا داراں دے دفتراں دے اندر جاندے نے، اتھے کو جناب والا پوائنٹ منٹاں ہوندیاں نے، ٹک مار ہوندی ہے جناب ایک کم ہو جائے گا۔ غازی صاحب آندے نے اے داتا علی حجویری میں تواڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا ہاں، ہن تسی بھی کوئی روحانیت والی ٹک مار دیو، مینوں پتہ چلے رب دے محبوب نے مینوں قبول کر لیا ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزارے پر انوار تے جناب والا غازی علم و دین بیٹھے رہنے۔ آندے نے لوگوں رات دا کافی وقت گزرے آئے، میں ویکھیا میں جناب والا مراقبے دی حالت دے اندر بیٹھا ہاں، میری پشت دے اوپر کسے دا ہاتھ غیبی تو ہاتھ آیا ہے، نالے تھاپڑی ملی ہے۔ میں محسوس کیتا ہے داتا علی حجویری لاہور دا تاجدار کہہ رہا ہے جا علم و دین جا اس گستاخ نو واصل جہنم کر دے، تو کلا نہیں ہے، داتا علی حجویری دی نظر تیرے نال، تیرے پیچھے داتا علی حجویری نے۔ ہن حضرت علم و دین شہید رحمت اللہ علیہ آپ کہندے نے لوگوں میں بازار اندر گیا ہاں، میں جا کے جناب اپنے بربٹے کٹا دیتے نے، میں اپنے کناں دے اندر جویں کھتری اپنی شکل بنا دے نے انہاں والا حلیہ بنا لیا ہے۔ ہن اے پبلشر سی کتاباں لکھدا تے چھاپدا سی، راج پال کھتری دی جناب دکان تے چلا گیا، عصر تے مغرب دا وقت غازی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کہندے نے لوگوں میں جس وقت دکان تے گیا اون دے بندے کتاباں نو تیار کر رہے نے، کتاباں دی پیکنگ کر کے جناب کتاباں رکھ رہے نے، میں جا کے ویکھیا ہے ہن مینوں نہیں پتہ راج پال کیڑا ہے، میں جا کے پوچھیا تواڈے وچوں راج پال کھتری کیڑا ہے، ایک بیٹھا کرسی دے اوپر، انہیں آکھیا راج پال مینوں کہندے نے۔ غازی صاحب کہندے نے بدبختہ تیار ہو جا جے تو راج پال ہے، ہن کتے دی موت مرن والا ہے، میں محمد دا غلام علم و دین آ گیا۔ میرے کریم نبی دے غلاموں آندے نے میں سونے محمد دا غلام علم و دین آ گیا ماں، اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا دے غلاموں۔ اور انہوں نے کوشش کیتی ہے غازی صاحب تے حملہ کرنا چاہوں، لیکن اللہ دی قدرت انہوں دے ہتھاں دے وچ کتاباں سن، او کتاباں انہوں دے ہتھاں وچ جکڑ گئیاں نے، انہوں دے ہتھاں تو کتاباں جدا نہ ہویاں، اور راج پال کھتری جتھے بیٹھا بیٹھا ہی رہا ہے۔ غازی صاحب نے خنجر نو بے نیام کیتا ہے، ان دے سینے دے وچ مارے آئے، ارے غازی نے دسیا ہے چاہے سویدن دا کتا ہوئے جڑا
قرآن دی بے حرمتی کرے، چاہے فرانس دا بغیرت ہوئے جڑا قرآن دی حملہ کرے یا آقا دی ناموس تے جناب والا حملہ کرے، غازی نے دسیا تسی عزت دی موت نہیں مرو گے اگر گستاخ پیدا ہوندے رہن گے قیامت تک محمد دے غلام بھی پیدا ہوندے رہن گے۔ میرے کریم آقا دے غلاموں، اور غازی صاحب نے انہوں خنجر لگایا، خنجر دوار سینے تے کیتا ہے، ایک خنجر لگایا دوبارہ نکالیا، دوسرا ماریا، تیسرا خنجر، چوتھا تے پنجواں، پنجتن پاک دے نام دا پنجواں خنجر چلایا ہے، آخر کار چھواں خنجر اندے تے چلا کے غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب والا بڑی تسلی دے نال بڑی تشفی دے نال باہر آئے آ کے اس پلیت دا ناپاک خون دھوتا ہے، اپنے کپڑیاں تو نال نلکا ہے، غازی صاحب دوڑے نہیں ہیں، ان دا خون اپنے کپڑیاں تو بھی پلیت خون دور کیتا ہے، اپنے خنجر نو بھی صاف کیتا ہے۔ ادھروں ایک بندے آواز دیتی ہے کاکا دوڑی نا تو راج پال تے حملہ کر کے جا رہے ہیں، غازی نے کیا دوڑن والے ہور نے، اے ظالمہ میں کسے عام بندے دے نال میں کسے دنیا دار دے نال سودا نہیں کیتا، میں مدینے دے تاجدار دے نال سودا کر کے جا رہا، میں مدینے دے تاجدار دے نال سودا کر کے جا رہا ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاواں غازی تیری عظمت نو سلام ہے، اور 21 سال دا نوجوان ہے میرے کریم نبی دے غلاموں۔ ہن غازی صاحب دے دل دے وچ خیال آیا او کتا کدھرے بچ نہ گیا ہوئے، اے راجپال کھتری نو کدے جناب او زندہ نہ رہ گیا ہوئے۔ غازی صاحب دوبارہ واپس کتب خانے آئے نے، آ کے ویکھیا تے او ظالم واصل جہنم ہو چکے آئے۔ غازی صاحب خوش ہو گئے نے، ادھر غازی صاحب نو جناب کھتریاں نے گرفتار کیتا ہے، جیل دے اندر قید و مشقت دے اندر ڈال دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، قید اعظم محمد علی جناح آیا ہے، آندا ہے اے غازی ایک بار کہہ دے اے کم میں نہیں کیتا، میں جانا تیرا کیس جانے۔ غازی نے کیا محمد علی جناح کنج دیاں گلاں پہ کر دے ہو، زندگی ویچ ایک کوئی تے کام کیتا ہے، آقا دی ناموس تے پہرا دیتا ہے، باقی میں کیڑا کام کیتا ہے، ایک کام میں نہیں کر سکدا۔ حالانکہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ قید اعظم نو مجبور کر کے لے کے آنے، اقبال بھی جناب والا غازی دی زیارت واسطے حاضر ہوئے۔ ہن جدوں پتہ چلیا ہے ترخانہ دے منڈے نے وقت دے دجال تے حضور دی ناموس رسالت دے غدار راجپال کھتری نو واصل جہنم کیتا ہے، سیال شریف دا لاڑا حضرت خواجہ حافظ ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ رب دا ولی ہے، سیال شریف تو چل کے لاہور زیارت واسطے حاضر ہو گئے نے، جیل دے وچ آ رہے نے جناب والا۔ ادھروں گولے دے تاجدار میرے دادا مرشد پیر مہر علی شاہ، انہاں نو پتہ چلیا سید زادہ چلے آئے درخانہ دے منڈے دی زیارت واسطے آ رہا ہے، اور اللہ عشق خاندان دیکھ کے نہیں دینا، او اللہ کریم کوئی بھی ہوئے اللہ عطا کر دینا ہے۔ ہن پیر مہر علی شاہ چلے، محدث علی پوری حضرت پیر سید جماعت علی شاہ علی پور شریف تو وقت دا امیر ملت محدث وقت دا جناب والا، اے علی پور تو چلے غازی صاحب دی زیارت واسطے آ رہا ہے، دور دراز تو اولیاء کاملین آ رہے ہیں، اے غازی بڑا کم کیتا ہی اسی لوگی ویکھ دے رہ گئے ہاں، تم آقا دے جناب والا گستاخ نو واصل جہنم کیتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں۔ اور غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو جناب والا جیل دے اندر بند کر دیتا گیا ہے، وقت گزرتا رہا، باپ بھی آ رہا، بھائی بھی آ رہا، بہن بھی آ رہی، دوست بھی آ رہے جناب والا، اپنے سارے عزیز و اقارب والدہ آ رہی ہے، آ کے روندے نے غازی حضرت غازی علم الدین کہندے نے خبردار اگر مینوں ملن واسطے ہونا ہے اے رون پٹن میں نہیں ویکھاں گا، اے تانوں کی ہو گیا ہے، میں
کہ کوئی کسے زنا تے شراب دے کیس وچ آیا ہاں، میں تے آقا دی ناموس تے پہرا دے کے آیا ہاں، یہی جیل والی تے میری زندگی ہے۔ اللہ اکبر، والدہ بڑیاں روندیاں نے، اور تانوں پتہ ماں تے پھر ماں ہوندی ہے۔ ماں نے جدوں ویکھیا میرا بیٹا جیل اندر ہے، غازی صاحب نے ماں نو دلاسا دیتا ہے، والد نو دلاسا دیتا ہے۔ ہن جناب والا رات دا وقت ہویا ہے، سپریڈنٹ جیل نے آ کے جناب دورہ کیتا ہے، لاہور دے حالات خراب ہو گئے نے، لوکی جناب والا نکل آئے سڑکاں دے اوپر، انہیں آکھیا حالات خراب ہون، اس تو پہلے غازی صاحب نو میاں والی جیل دے اندر منتقل کیتا جائے۔ غازی صاحب نو لاہوروں لے کے گجراں والے جا کے سٹے کیتا ہے، گجراں والے تو ہوندے میاں والی دے اندر چلے گئے نے۔ میاں والی ایک عاشق رہندا ہے، ایک مجذوب بندہ رہندا ہے، جیڑا کسے نال نہ کوئی گل کردا ہے، نہ کسے نو کچھ کہندا ہے۔ غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں جناب لاہور تو میاں والی جان لگے نے، او مجذوب بازاراں وچ آ گیا ہے، او لوکاں دے دروازے کھڑکاندا ہے، آندا ہے لوگو باہر نکلو، اوے میاں والی والے ہو بڑے خوش نصیب ہو، رب دے ماہی دا عاشق تہاڈے شہر دے وچ آ رہا، رب دے یار دا یار تواڈے شہر وچ آ رہا ہے۔ ہن میرے کریم نبی دے غلامو، او مجذوب نو لوگاں نے پوچھا تو تے بولدا ہی نہیں ہے، انہیں آکھیا بس میں کدوں بولدا واں، اج او سونا بلوا رہا ہے، اج میں جا رہا واں۔ لوگاں نے پوچھا وجہ کی ہے، انہیں آکھیا ایک شہر وچ دو عاشق نہیں رہ سکدے، اج میں جا رہا واں، آقا دا سچا عاشق حضرت علم الدین آ رہے نے۔ اور غازی صاحب جدوں جناب والا میاں والی پہنچے نے، لوگ جناب سڑکاں تے آ گئے نے، غازی صاحب دا استقبال ہو رہا ہے، ارے کون آ رہا ہے؟ میرے نبی دا غلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میاں والی دی جیل دے اندر غازی صاحب نو بند کر دیتا گیا ہے۔ حافظ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن دے بڑے بڑے حافظ نے آ کے غازی صاحب دی زیارت کیتی ہے، آندے نے غازی میرا دل کردا ہے میں تانوں سورت یوسف دی تلاوت سناواں، چونکہ حضرت یوسف بھی قید دے اندر رہنے، ایندے وچ سارا واقعہ موجود ہے۔ ہن میرے کول ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں بھی قرآن دی سورت یوسف سناندا۔ حضرت ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سورت یوسف شروع کی ہے، بڑے بڑے حافظ قرآن نے، غازی ایک دن بھی مدرسے نہیں ویکھیا، غازی قرآن بھی نہیں پڑھیا، سکول بھی نہیں پڑھیا۔ حضرت ضیاء الدین قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کی زبان چ لکنت آ گئی ہے، بھول گئے نے۔ حضرت علم الدین نے لکمہ دیتا ہے، حضرت ضیاء الدین کہندے نے عجیب بات ہے، غازی تو تے قرآن نہیں پڑھیا، میں حافظ قرآن ہاں، تو تے قرآن نہیں پڑھیا۔ غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میرے کریم نبی دے غلاموں پتہ بول کے کی کہندے نے، حضرت غازی علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آندے نے حافظ صاحب تسی قرآن مسجد وچ بیٹھ کے پھٹیاں تے رکھ کے کسے قاری کول پڑھیا ہوئے گا، میں قرآن صاحب قرآن دے کول پڑھیا، میں اللہ دا قرآن صاحب قرآن کول پڑھیا ہے۔ آندے نے سونے دے نین ویکھ کے قرآن پڑھیا ہے، آندے نے نینا نال ملا کے نین سارا کچھ پڑھا گئے، نینا نال ملا کے نین سارا کچھ پڑھا گئے، عشق دیاں بندیاں کتاباں نہیں پھرولیاں، اوے نینا نال ملا کے نین سارا کچھ پڑھا گئے، آنکھ ہی آنکھ سے اشارے ہو گئے، ارے آنکھ ہی آنکھ سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔
اللہ اکبر میرے کریم آقا دے غلاموں وقت ہو گیا ہے بالکل اختصار کرنا غازی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جناب والا بالکل ڈٹ گئے نے آدھے نے خبردار مینوں کوئی بندہ کمزور نہ کرے ہن جناب وقت حکومت جڑی انگریزاں دی حکومت ہے انہاں نے آکھیا جناب اسی غازی علم الدین نو سزائے موت جے دے دیواں گے غازی صاحب نو جدوں پتہ چلیا ہے آپ بڑے خوش ہو گئے نے آندے نے کوئی گل نہیں سونے دے نام تے موت ہی سانو اسی حاضر ہاں میرے کریم آقا دے غلاموں وقت گزردا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ او جیلر کہندا آندے نے جیندا نام بابا نواب ہے آندے لوگو رات دا وقت ہوندا ہے میں ویکھدا ماں سارے سو جاندے نے غازی کسے نال گلاں کردا سارے ہی ستے ہوندے نے لیکن غازی صاحب دے کمرے وچ روشنی ہو جاندی ہے ایک دن جیلر آ کے قدماں وچ بیٹھ گیا آندا حضور دسو تے صحیح اے کون ہوندا ہے آپ نے فرمایا جڑے راتی آئے سن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے کول آئے سن اللہ اکبر کبیرہ آج آخری رات 30 اکتوبر 1929 جناب والا اور غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں نو 31 اکتوبر 1929 دے وچ پھانسی تے لٹکایا گیا ہے اج آخری رات ہے بابا نواب کہندے لوگوں میں جیلر بیٹھا ہاں میں ویکھ رہا ہاں جناب لوگی آ جا رہے نے ملاقاتاں ہو رہی نے آخر کار جڑا سپریڈنٹ جیل سی وہ بھی غازی صاحب دے کول آیا ہے ہن جدوں ادھروں لوگاں نے اپنا اپیل پیش کی ہے کہ جناب غازی صاحب نو رہا کیتا جائے انگریز دی حکومت نے نہیں منیا میرے کریم آقا دے غلاموں 29-31 جڑی ہے 31 دی رات ہن سپریڈنٹ جیل نے آ کے غازی صاحب نو مخاطب ہون لگا ہے غازی صاحب آکھیا چپ کر جا مینوں پتہ ہے تو کیوں آیا ہے آندا میں کیوں آیا ہوں آپ نے فرمایا مینوں پتہ ہے میری اپیل ریجیکٹ ہو گئی ہے میری اپیل جڑی ہے مسترد ہو گئی ہے کل میں نو پھانسی دے پھندے تے لٹکا دیتا جائے گا لہٰذا میں پریشان نہیں ہاں سپریڈنٹ جیل پریشان ہو کے چلا گیا ہے اللہ اکبر رات دے 2 بجے نے او بابا نواب کہندے لوگوں میں کی ویکھیا میری اکھ لگ گئی ہے میں جدوں اکھ کھولی ہے راتی 2 بجے مینوں غازی جیل وچ نظر نہیں آیا علم الدین مینوں جیل وچ نظر نہیں آیا آندے نے لوگوں میرے پیران دے تھلوں زمین نکل گئی ہے میں رونا شروع کر دیتا ہے کل میری پھانسی ہو جانی ہے لوگاں نے انگریزاں نے کہنا جنابی نے جان کے چھوڑے آئے بابا نواب کہندے لوگوں جدوں رات دے 4 بجے نے صبح تہجد دا ویلا ہے میں ویکھیا ہے علم الدین آ کے اپنے کمرے وچ اللہ اللہ کری جا رہا ہے علم الدین جناب والا اللہ اللہ کر رہا ہے تے بڑا خوش نظر آ رہا ہے اور حضرت جناب والا او بابا نواب کہتے میں جیل دا دروازہ کھولے آئے میں دوبارہ غازی دے قدمہ میں بیٹھ گیا ماں آئے علم الدین میری تے جان ہی نکل گئی سی میں سمجھا سی کہ تسی نکل گئے ہو غازی صاحب رحمت اللہ علیہ مسکران لگ پائے آندے نے میں نکلیا نہیں سا او بابا نواب آندے کتھے گئے سو حضرت غازی صاحب کہندے نے راتی جیل دے وچ مولا علی آئے سن مولا علی مینوں لین واسطے آئے سن مولا علی مینوں لے کے نبی پاک دے دربار وچ گئے نے میرے آقا نو میں دیکھیا ہے میں سونے نبی دی زیارت کر کے آیا ہاں ارے غازی کہندا میرے کول رسول اللہ نے پوچھیا ہے آئے غازی دس اگر کہندا تے تینوں آزاد کروا دینے جے ساڈے کول آنا چاہنا تے آ جا پھر غازی پتہ کی آندا ہے اعلیٰ حضرت کول پوچھئے غازی صاحب کہندے نے سونیا کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس
بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ہائے کروں کیا کروڑوں جہاں۔ تھک گئے ہو؟ اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی دے غلام بالکل تقریر ختم کرنے لگا، ہن غازی صاحب رحمت اللہ علیہ آندے نے سونیا میں کی کرنا ہے؟ ہائے ہے جے بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والے کول پوچھئے، بابا جی کہندے نے جناب والا محبت نال سبحان اللہ، خواجہ غلام فرید کہندے نے اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنا دے ساوے، جس دم نال پریتی ساڑی ساکوں او دم نظر نہ آوے، گلیاں سنجے اجاڑ دشیم تے میں کو ویڑا کھام آوے، غلام فریدہ اتھے کی بسنا جتھے یار نظر نہ آوے، آندے نے یا رسول اللہ میں تواڈے بغیر کی کرانگا، میرا تواڈے بغیر آسرا تے سہارا نہیں ہے۔ حضور فرمایا علی جاؤ چھوڑ کے آؤ، ہن جناب 31 اکتوبر دی رات صبح دی پو پھٹی ہے، سارے آ گئے نے، غازی صاحب نو تختہ دار تے لے آیا گیا ہے، جدوں غازی صاحب نو جناب والا جلاد اکھاں تے پٹی بنن لگا ہے، غازی نے کہا انج نہ کر، آئے ہائے ایک ایڑا کو مجرم سی تے حضور دا عاشق سی نا، عاشقاں دے انداز ہی نرالے ہوندے نے۔ کتاباں دا مطالعہ کرو، جدوں غازی صاحب اندر گئے نا 124 پاؤنڈ آپ دا وزن سی، جدوں پتہ چلیا پھانسی ہو جانی ہے، باہر آئے وزن تولیا 140 پاؤنڈ وزن ہو گیا ہے۔ اللہ لوکاں دے گھٹ جاندے نے، سوک جاندے نے، طبیعتاں خراب ہو جاندیاں نے۔ جیل وچ جنہ قیدیاں دی طبیعت خراب ہوندی سی نا، غازی صاحب کہندے سن او میرے کڑے وچوں پانی پی لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ہن جدوں آیا تختہ دار تے لے آیا گیا غازی صاحب نو، جلاد اکھاں تے پٹی بنن لگا، غازی نے کہا جنا کر، میں مجرم نہیں، میں تے حضور دا عاشق آنا۔ پٹی سائڈ تے کیتی، فرمایا میں خود اس پھندے نو قبول کرنا۔ او غازی صاحب دے گلے وچ پٹا پان لگا، او پھانسی دا پھندا۔ غازی صاحب نے کہا انج نہ کر، تو نہ پا، اے مینوں پکڑا۔ غازی نے انہوں چومیا، آئے ہائے یہی عمل غازی علم و دین غازی ممتاز حسین قادری نے کیتا ہے۔ میرے کریم نبی دے غلام غازی نے چومیا تے سپریڈنٹ جیل بولیا، آندہ غازی اے خودکشی ہے۔ غازی صاحب نے کہا تو پڑھیا دنیا دا علم، میں پڑھیا حضور دے عشق دا علم، تو کسے استاد کول پڑھیا ہے، میں محمد مصطفیٰ کول پڑھیا ہے۔ ہاں سپریڈنٹ جیل کی تو میں نو سبق سکھائیں گا، تو چپ کر کے اپنا کام کر، میں نو اپنا کام کرن دے۔ ارے غازی صاحب نے اس پھٹے اس جنابے والا پھانسی دے پھندے نو چم کے اپنے گلے میں چلے آئے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں جام شہادت غازی صاحب نوش کر گئے نے۔ اللہ رب العالمین نے اس عاشق نو استعطا فرمایا۔ 31 اکتوبر سن 1929 دے اندر 21 سال دا نوجوان درخانہ دا پتر جدوں حضور دی ناموس تو قربان ہویا ہے۔ ہن میاں والی دے وچ انگریزاں نے آکھیا جنازہ بھی اتھے ہوئے، دفنایا بھی اتھے جاوے، انہاں نے لاہور نہیں آن دیتا۔ 15 دن غازی صاحب نو جناب والا کتاباں وچ ہوندا ہے جدوں قبرستان میاں والی دفنایا گیا، جڑا میاں والی دا سردار تے نواب اون دے خواب وچ بار بار آیا غازی صاحب نو لاہور لے آیا جائے، انہیں غازی صاحب دا جسم مبارک نکلوایا۔ ارے 15 دن بعد عاشق دی قبر کھولیے، قبر دے وچوں خوشبوؤں دے ہلے آ رہے لے،
قبر دے وچوں خوشبوواں دے ہلے آ رہے نے غازی صاحب نو لاہور فیروز پور روڈ میانی قبرستان اج بھی غازی صاحب دا مزار موجود ہے اللہ اکبر جدوں لاہور جنازہ ہویا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے آپ دا جنازہ پڑھایا ہے علامہ اقبال غازی دے قریب آ گئے آندے نے لوگوں اسی گلاں کردے رہ گیا ترخانہ دا پتر نمبر لے گیا پیر جماعت علی شاہ بولے آندے نے غازی نے او کم کیتا ہے میرے نانے دیس دل نو خوش کر دیتا ہے غازی علم الدین نے اللہ اکبر آج بھی میرے دوستو اے موضوع حالے اگے بھی ہے لیکن بس اختتام اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق دے قیامت تک اگر کوئی گستاخ سویڈن دے اندر جس بغیرت نے قرآن جلایا ویکھیا جے حضور دا کوئی عاشق اس بغیرت اور کتے نو واصل جہنم کرے گا اگلا جمعہ انشاءاللہ عظمت قرآن اور عظمت حضرت عثمان دے حوالہ دے نال ہوئے گا اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین